الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، ایمان کو بچا بچا کر بس قبر تک لے جاؤ، اس کے بعد جیت ہی جیت ہے۔ سورہ بروج کی تفسیر کو دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ آسمان فل آف تھاٹس ہے، گلیکسیز ہے، سارے پلینٹس ہے، سن مون اسٹارز ہے، اور آسمان میں فورٹس ہے، اور اس فورٹس میں بہت سارے اینجلز ہے۔ ملٹری پوسٹ پر وہ اینجلز مقرر ہے۔ اللہ کی طرف سے جو بھی آرڈیننس ایشو ہوتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ذمہ داری اس اینجل کو ہوتی ہے۔ والیوم الموعود، اور قسم ہے پرومیسڈ ڈے کی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہوا ہے کہ ایک دن یہ سارے یونیورس، سن مون اسٹار، یہ پورا برہمانڈ وہ سب ڈسٹرائے ہو جائے گا، بہت بڑا ڈسٹرکشن ہوگا، قیامت قائم ہوگی۔ تو قسم ہے وعدے کے دن کی۔ وشاہد و مشہود، اور قسم ہے فرائیڈے کی اور ڈے آف عرفات کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی امپورٹینس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے دن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا ہے، اور آسمان جو برجوں والا ہے اس کا قسم کھا کر ایمان کی ویلیو کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصحاب الاخدود، کمپینین آف دا ٹرینچ، اس کی تباہی اور بربادی جو آخرت میں ہونا ہے اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، وہ ڈسٹرائے ہو گئے، برباد ہو گئے، پیپل آف دا ٹرینچ، جنہوں نے ہیلپ لیس اور انوسینٹ بلیورس کو، آلموسٹ 20,000 مونوتھیسٹک بلیورس کو، مومن کو زندہ جلایا تھا۔ النار ذات الوقود، وہ فل آف فیول اس ٹرینچ میں بلیورس کو پھینک دیا تھا۔ اذ ہم علیہا قعود، اور وہ ذو نواس ٹائرنٹ ایمپرر، اس کی منسٹری اور اس کا پورا کیبنٹ، اس نے ٹرینچ کے کنارے اسٹیج سجایا تھا اور زندہ 20,000 پیپل کو جو وننس آف گاڈ پر ایمان لے آیا تھا اس کو پھینک کر، اس کو جلتے ہوئے دیکھ کر وہ اپنے کو انٹرٹین کر رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے۔ وہ اس کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور مومنوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کا کیبنٹ اور اس کی پوری منسٹری اور خود وہ بادشاہ گواہ تھا، وہ نظارہ کر رہا تھا، وہ سارے پنشمنٹ کے سین کو انجوائے کر رہا تھا۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ایک ہی فالٹ تھا، ایک ہی ریزن کہ ان ہیلپ لیس اور انوسینٹ بلیورس نے گاڈ پر ایمان لایا تھا۔ وہ گاڈ جو المائٹی ہے اور حمید یعنی وردی آف آل پریز ہے، وہ پریز وردی ہے، لائق حمد ہے، اس پر اس کا بلیف تھا۔ بس اسی لیے ان بلیورس کو، ان مسلمانوں کو زندہ فائر پٹ میں پھینک دیا گیا تھا۔
الذی لہ ملک السماوات والارض، ہیونس اور ارتھ کے کنگڈم کا تنہا آنر وہ اللہ کی ذات ہے، جس کو فل اتھارٹی ہے، سارنٹی ہے پورے یونیورس میں، وہ کنگڈم کا تنہا رولر ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور پورے یونیورس میں ہر چھوٹی بڑی چیزوں کو وہ اللہ کی ذات واچ کر رہا ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور تمام چیزوں میں خود وٹنس ہے۔ اس لیے یہ ڈس بلیور، یہ مسلمانوں کو جو پرسیکیوشن کیا ہے، آپریس کیا ہے، ٹارچر کیا ہے اور زندہ جلایا ہے، یہ ایسا نہیں کہ اللہ کی نگاہ سے یہ کرائم اوجھل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور اس پیپل آف دا ٹرینچ کو پنشمنٹ کی شکل میں دے گا۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ بلیورس، میل، فیمیل، چلڈرین، ایجڈ، سب کو فائر پٹ میں پھینک کر یہ برننگ کا پنشمنٹ دیا تھا اور زندہ جلایا گیا تھا۔ اس کے بعد پیپل آف دا ٹرینچ نے، اس ٹائرنٹ کنگ نے اور اس کی کیبنٹ نے اس نے توبہ نہیں کی۔ اگر وہ ریپینٹ کر لیتے اور اپنے کو ریفارم کر لیتے تو اللہ کی مرضی کو اٹین کر سکتے تھے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اس نے گلٹی فیل کر کے اللہ تعالیٰ سے ریپینٹ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا کہ اس کے لیے جہنم کا ٹورمنٹ ہے، وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ۔ اور جس طرح سے انہوں نے 20,000 بلیورز کو زندہ فائر پٹ میں پھینک کر جلایا تھا، آخرت میں اس کے لیے بھڑکتی ہوئی بلیجنگ فائر کا وہ ٹورمنٹ ہے، وہ عذاب ہے۔ وہ وہاں کا عذاب اور وہاں کی لائف ایسی ہے، یہاں تو آدمی آج مرے، کل مرے، پرسوں مرے، یہ تو موت تو انایوٹیبل ہے، موت تو یقینی ہے، لیکن وہاں پہ یہ پیپل آف دا ٹرینچ کی لائف ایسی ہوگی، ثم لا یموت ولا یحییٰ، نہ وہاں پہ وہ مرے گا اور نہ ہی کوئی اس کی وہ زندگی ہوگی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار ذلک الفوز الکبیر۔ بلیورس جس کا وننس آف گاڈ پر اسٹرانگ فیتھ تھا، جو مومن تھے، مسلمان تھے اور جو رائٹیس ایکشن کا پرفارمر تھے، اعمال صالحہ کرنے والا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ چیئرفل نیوز دے رہا ہے، اور یہ گڈ نیوز ہے کہ ان کے لیے گارڈنس ہے جس کے نیچے ریورس فلو کر رہے ہوں گے، اور یہی پیراڈائز گریٹسٹ اٹینمنٹ ہے، اچیومنٹ ہے، یہ سپریم سکسیس ہے، ذالک الفوز الکبیر۔ اب ایک ردم اور ایک سیکوینس اور اللہ تعالیٰ کا جلال، وہ آیتیں آ رہی ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تمہارے لارڈ کا گرپ بہت ہی سیویئر ہے، تمہارے لارڈ کا پنشمنٹ بہت ہی سیویئر ہے، شدید ہے۔ انٹائر یونیورس پر اللہ کی فل اتھارٹی ہے اور سورنٹی ہے، اللہ کا پکڑ، اللہ کا گرپ بہت ہی مضبوط ہے، کوئی بھی ظالم اور کوئی بھی ڈسبلیورس، کوئی بھی
کسی کو پرسیکیوٹ کرنے والا اللہ کی گرفت سے بچ نہیں پائے گا. یہ پیپل آف دا ٹرینچ یہ ضرور پکڑے جائیں گے اور وہاں پہ عذاب دیا جائے گا. انہ ہوا یبدئ و یعید، یہ اللہ کی گریٹنس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبوں کو نتھنگ سے وجود بخشا ہے. ہماری ایگزسٹینس نتھنگ سے کیا ہے، کچھ نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے وجود بخشا، تو اللہ کے لیے کیا یہ مشکل ہے کہ دوبارہ پھر ایگزسٹینس کو ریپیٹ کر دیں. تو اللہ تعالیٰ دوبارہ ریزریکٹ کرے گا، زندہ کرے گا، اور اللہ کا کورٹ اسٹیبلش ہوگا، پیشی ہوگی، اور رانگ ڈوئرس کو، کلپریٹ کو وہاں پہ پنشمنٹ دیا جائے گا، اور رائٹیس ایکشن کے پرفارمر کو اور بلیورس کو وہاں پہ جسٹس ملے گا، اور وہاں کی لائف ایٹرنیٹی ہوگی. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ تعالیٰ موسٹ فارگیونگ ہے، بہت زیادہ مغفرت کرنے والا، فارگیونیس گرانٹ کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ موسٹ لونگ ہے، اپنی کریچر سے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبت ہے. ماں باپ سے زیادہ محبت کرنے والی جو ذات ہے وہ اللہ کی ہے. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، اللہ تعالیٰ کو کیا ہوگا عذاب دینے کا. وداؤٹ اینی ریزن اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب نہیں دے گا. عذاب کا آدمی خود مستحق ہو جاتا ہے گناہ کا کام کر کے. ذو العرش المجید، وہ ماسٹر آف دا تھرون ہے، گلوریس ہے. فعال لما یرید، یہ اللہ کی گریٹنس ہے، اور اللہ کا یہ پاور ہے، یہ اللہ کی سارنٹی اور اتھارٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ول ہو، جو انٹینڈ ہو، وہ کر گزرتا ہے. دنیا میں کوئی پاور، کوئی اتھارٹی ایسا نہیں جو اللہ کے ول کو پریوینٹ کر پائے. حل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ تک سولجرز کی، فورسز کی سٹوری پہنچی ہے؟ فرعون و ثمود، فرعون کی، سمود کی. فرعون جو بہت ہی پاورفل ایک ایمپرر گزرا ہے، بہت ہی ہے ظالم اور ستمگر، جو ایروگینس کا لیبل یہ تھا کہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تو سب سے بڑا پروردگار ہوں. اس کا کیا حشر ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے دریا قلزم میں اس کو غرق کیا، اور اس کی ڈیڈ باڈی آج ممی کی شکل میں مصر میں موجود ہے. عبرت کی نشان اس کی باڈی بنی ہوئی ہے. تو فرعون کو اور سمود کی لشکر جو ہے وہ اسٹوری پہنچی ہے. نمرود کو نہیں چھوڑا، فرعون کو نہیں چھوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو یہ صحابہ کرام کو پرسیکیوٹ کرنے والا یہ ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف، یہ کہاں سے اللہ کی گرفت سے بچ پائے گا. بل الذین کفروا فی تکذیب، اور یہ ڈس بلیورس یہ ٹروتھ کو ڈینائی کر رہا ہے، اور اپنے ڈینائل میں پرسسٹینٹ ہے، اس کی ہیبٹ بن گئی ہے. حالانکہ یہ ٹروتھ کے ڈینائنگ میں یہ جو پرسسٹینٹ ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آل سائڈ سے ان کو انسرکلڈ کیا ہوا ہے. واللہ من ورائہم محیط، اس کی فرنٹ سے، بیہائنڈ سے اس کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. آدمی ہیلتھی سمجھتا اپنے آپ کو، لیکن اندر کڈنی میں دھبا پڑ گیا ہے، یا کہیں کینسر نے اپنا پاؤں جما لیا ہے، آدمی کو پتہ نہیں. یہ باڈی آرگنز اور اندر کی آرگن کی یہ فنکشننگ اللہ تعالیٰ نے اتنا کمپلیکس بنایا ہے کہ آدمی کہاں بچ پائے گا. تو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. بل وہ قرآن مجید، یہ قرآن اور ٹروتھ کو یہ جو ڈینائی کر رہا ہے، قرآن کو اس سے کوئی افیکٹ نہیں ہوگا. قرآن گلوریس ہے فی لوح محفوظ، اور یہ قرآن تو ایک نقل ہے، اس کا جو ہے اوریجنل وہ تو لوح محفوظ میں ریکارڈڈ ہے اور وہ پروٹیکٹڈ ہے. اس کے ڈینائنگ سے قرآن کو کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا. قرآن محفوظ ہے، اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو گروپ کو ہائی لائٹ کیا. ایک گروپ پرسیکیوٹ کرنے والا، اس کی تباہی و بربادی کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، اور جس کے ساتھ پرسیکیوشن ہوا ہے، آپریشن ہوا ہے، اور جس کو زندہ جلایا گیا ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ گارڈن میں ہوں گے اور ان کے لیے جنت ہے. اور جو بھی جو ہے ایمان کو جھٹلاتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے عذاب رکھا ہے. وما علینا الا البلاغ.